Assalamu alaikum, so Khurram Kashan is here. Today I will discuss about corruption, बदउनवानी। बदउनवानी क्या होती है, क्यों होती है और लोग उसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे मुल्क में और इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन क्यों है, और इस करप्शन को हम क्यों हर जगह अपने आसपास या लोगों में देखते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है, होती क्या है करप्शन। तो करप्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंस undertaken by a person or organization entrusted with a position of authority to acquire illegal benefit or abuse power for one's private gain। क्या कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल एक्ट है जो कि अंडरटेकन बाय अ पर्सन, जो कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, कोई भी जो है वो टीम ग्रुप कर सकता है। और उसमें ये है कि ये इलीगल है, यानी कहने का मतलब ये है कि करप्शन से हमें जितना चाहे बचना चाहिए, और जितना बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। और हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं से नो टू करप्शन, यानी हमें करप्शन नहीं करनी है, करप्शन से बचना है। ये हमारे मज़हब में भी करप्शन जो है वो उसको मना किया गया है। और बदनवानी जो है वो इंसान के ताल्लुकात, इंसान की रिस्पेक्ट, इंसान की जो मर्तबा होता है उसको कम कर देता है। इसलिए हमें अपने कामों में, अपने एक्टिविटीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हों, करप्शन से बचना चाहिए। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, या हमारी ऑब्जर्वेशन है, पूरे पाकिस्तान की हम बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं चीटिंग मौजूद है, कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, जिससे हम अपना प्राइवेट गेन हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये प्राइवेट गेन जो है वो आगे जाकर आपके लिए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इन द एंड जो है वो आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप इलीगल एक्ट करते हैं तो आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए हमें इससे जितना चाहे बचना चाहिए। तो हम उसके बारे में डिस्कस करें, करप्शन क्यों किया जाता है और कौन लोग करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पाकिस्तान में किस कदर करप्शन मौजूद है, तो उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा आजकल हॉट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ब्राइब हो या किसी भी किस्म की नॉइस पोल्यूशन हो या फिर एजुकेशन सिस्टम में कोई करप्शन हो, यानी एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व इन करप्शन। तो हमें चाहिए कि इस करप्शन को किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं या हम उससे दूर रह सकते हैं, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम करप्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। करप्शन क्या होता है? तो करप्शन की कुछ डेफिनेशन इस तरह है। करप्शन इज़ ऑपरेशनली डिफाइंड एज द मिस यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर ऑफ फॉर प्राइवेट गेन, या दूसरे लफ्ज़ों में करप्शन इज़ द एब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। और या फिर आम लफ्ज़ों में अगर हम प्राइवेट गेन की बात करें तो मिस यूज़ ऑफ पावर भी की जाती है फॉर प्राइवेट गेन। और उसके ज़रिए तीन बहुत अहम ज़रिए हैं जिससे करप्शन की जाती है: ब्राइबरी और रिश्वत यानी एक्सटॉर्शन, किसी को एक्सप्लॉइट करना, या मैनिपुलेशन ऑफ लॉज, या फिर जो है वो लॉ को तोड़ना यानी लॉ के ख़िलाफ़ वर्जी करना। तो हम इन चीज़ों से जो है वो किस तरह बच सकते हैं, और मिस यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर जो है वो किस तरह नहीं करना चाहिए और किस तरह इससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो आपने माइंड में ये बिठाना है, से नो टू करप्शन, यानी करप्शन को साफ क्लियरली जहन में क्लियरली बता देना है कि हमें करप्शन नहीं करनी है, जहन से निकाल देना है। ये जो टैक्स के नीचे हम पेमेंट करते हैं और बहुत बड़े बड़े काम करा देते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी, तो वो हमें नहीं करना है। यानी कि इलीगल मनी का इस्तेमाल नहीं करना और अपने प्राइवेट गेंस फ़ायदे नहीं उठाने। इसी तरह पॉलिटिकल करप्शन है। पॉलिटिकल करप्शन क्या है? यूज़ ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर एलिजिमेट प्राइवेट गेन। या फिर दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो एन इलीगल एक्ट बाय एन ऑफिस होल्डर कॉन्स्टिट्यूट्स पॉलिटिकल करप्शन, यानी पॉलिटिकल करप्शन जो है ये गवर्नमेंट के लोग या जो अथॉरिटी रखते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्म ऑफ करप्शन वेरी करती है बट इंक्लूड किसी तरीके से जो है करप्शन होती है। पाकिस्तान की हम बात करें या पूरी दुनिया की हम बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं करप्शन पाई जाती है। ब्राइबरी की जाती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, क्रॉनिज्म किया जाता है, नेपोटिज्म
نیپوٹزم کیا جاتا ہے، چیلزم کیا جاتا ہے، پیٹرونیج کیا جاتا ہے، انفلوئنس پیڈنگ کی جاتی ہے، گرافٹ اینڈ امبیزلمنٹ کیا جاتا ہے، کرپشن میں فیسیلیٹیٹ کرمنل انٹرپرائز، یعنی یہاں سے کرپشن سے نا کرمنل ایکٹ عمل میں آتا ہے تو کرمنل انٹرپرائز جو ہے بنتی ہیں، تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں دور رہنا اس سے، سچ ایز ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اور جو ہے منی لانڈرنگ ہے، جو منی لانڈرنگ آج بہت ہاٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس کے علاوہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، تو تھرو از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دس ایکٹیویٹی. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسے بچنا چاہیے اور رسپیکٹ رہنا چاہیے، مس یوز آف گورنمنٹ پاور نہیں کرنا چاہیے، یا عام لوگوں کو اچھے لوگوں کے لیے کے کام آنا چاہیے. کرپشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم کام ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ بندہ جو ہے وہ کرپشن میں اگر پڑ رہا ہے تو کیوں پڑ رہا ہے، تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے. تو دیکھیں بیسیکلی اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے نا تو کرپشن میں وہ نہیں انوالو ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دور رہیں. اچھا وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرپشن عمل میں آتی ہے؟ سب سے پہلے تو لو پے اسکیل یا ویجز ہیں، یعنی اگر ہم کام زیادہ لیتے ہیں اور پیمنٹ کم کرتے ہیں، سیلریز کم دیتے ہیں، یا بہت زیادہ ویجز کم دیتے ہیں، تو لوگ آلریڈی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ محنت تو میں بہت زیادہ کر رہا ہوں اور جو ہے مجھے پیمنٹ بہت کم مل رہی ہے کیونکہ مجھے اپنی وانٹس کو، نیڈس کو پورا کرنا ہے، فیملی کو چلانا ہے، تو وہ پھر انوالو ہو جاتا ہے کرپشن میں. اس لیے ہمیں لو پے اسکیل جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے، یعنی انف اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو پے کر دیں تاکہ اس کو یہ کوسچنس کے ذہن میں آئے نہ کہ ہم کرپشن کی طرف جا سکتے ہیں، صرف وہ اپنے کام میں ایفرٹ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اچھی سیلریز دیتے ہیں، اچھی ویجز دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی کرپشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پھر ضرورت نہیں پیش آتی کرپشن کی، کیونکہ ان کے جو ہے وہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں. لو جاب اپارچونیٹیز ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اگر جاب اپارچونیٹیز ملیں، پروموشن کے موقع ملیں تو لوگ جو ہیں وہ خوشی سے کام کریں گے، ایفرٹ کریں گے. لیکن اگر آپ جاب ہی نہیں دیں گے یا پروموشنز نہیں دیں گے لوگوں کو، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کیوں نہ ہم غلط طریقوں سے ان اپارچونیٹیز کو حاصل کر لیں، یا پھر اپارچونیٹیز جو پروموشنز کی ہیں وہ حاصل کر لیں، تو وہ انوالو ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں لو جاب اپارچونیٹیز جو ہے وہ نہیں رکھنی ہے، بلکہ لوگوں کو ان کی اسکلز اینڈ ایبلٹیز کے مطابق جو ہے وہ جاب آفر کرنی چاہیے، اور جاب کریٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی اور پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ بھی، اور میرٹ پہ جو ہے وہ جاب دینی چاہیے. تو یہ بیسک وجوہات ہیں جو دو میں نے آپ کو بتائیں کرپشن کی. اس کے علاوہ لیک آف اسٹرکٹ اینڈ فاسٹ پنشمنٹ، دیکھیں بہت سخت پنشمنٹ دی جاتی ہے چھوٹی سی غلطی پہ، اور بہت جلدی پنشمنٹ دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں اریٹیشن آتی ہے، وہ ایل ہو جاتے ہیں، سک ہو جاتے ہیں مائنڈ وائز کہ وہ کس طرح جو ہے وہ چھوٹی سی غلطی کو معاف نہیں کیا جا رہا. تو اگر آپ کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو سیکھتا بھی تو ہے نا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو نہ صرف ساتھ لے کے چلنا چاہیے، امپلائز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں سمجھانا چاہیے، اینڈ دین جو ہے وہ 3 دفعہ ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے غلطی ہو جائے، لیکن کوئی گناہ، میں بہت بڑی گناہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک نارمل غلطی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو معاف کر دینا بھی جو ہے وہ ایک بڑا پن ہے. صحیح ہے، تو ہمیں اتنی زیادہ فاسٹ پنشمنٹ جلدی سے نہیں دے دینا چاہیے. جاب سے نکال دیا تو ظاہر سی بات ہے اریٹیٹ ہو جاتا ہے بندہ، دین وہ پھر کرپشن کی طرف انوالو ہوتا ہے. لیک آف فیم، لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونے کے لیے وہ بہت غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. یہ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں میں ایک ایسی پازیٹیونیس شو کریں، یا پازیٹیو تھنکنگ تھاٹس جو ہیں وہ شو کریں، ان کے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ وہ فیم نہ حاصل کریں، بلکہ وہ ایک ایسا فیم حاصل کریں جس سے وہ واقعی میں ان کی ایفیشنسی، وہ اسکلز، ایبلٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوں. اس کے علاوہ لیک آف یونٹی ان پبلک، دیکھیں ہمارے پبلک میں جو ہے نا وہ یونٹی کی کمی ہے، یعنی ہم آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں جب انوالو ہوتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، تو پھر کرپشن انوالو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ان افیئرز اینڈ ڈیلز، ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے، اور افیئرز جو ہوتے ہیں، جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں بیمانی کر جاتے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے لوگ جو ہے وہ کیونکہ یہ جو موقع ہے نا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، تو وہ ہمیں اس طرح کی ڈیلنگز کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا موقع ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم اس سے دور رہیں. یا آپشن آف مینی پولیٹیکل پارٹیز، یا لوگوں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں نا اس میں یہ بہت آپشن ہے
کہ وہ پہلے تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں اور ملک کو صحیح کر دیں گے، جاب اپارچونیٹیز دے دیں گے اور روڈ صحیح کر دیں گے اور اکنامی کو بہتر بنا دیں گے، اینڈ دین جب وہ اپنے اقتدار میں آتی ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور ملک کو کس طرح چلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو کرپشن آلریڈی انوالو ہو جاتا ہے. لیک آف انف پاور ٹو دا جوڈیشل سسٹم. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ امپلیمنٹیشنس کو یا آرڈرس کو فالو کروائیں. یہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن گراؤنڈ لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو وہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ہر کسی کا کو اس سے سوال ہونا چاہیے کہ بھئی اگر آپ گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں آئیں یا پرائیویٹ کسی پرٹیکولر پوسٹ پر آئیں یا آپ کسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو آپ نے کیا کیا اس دور میں جب آپ کو یہ پاورز دی گئی ہیں، یہ موقع دیا گیا، یہ اپارچونیٹی آف جاب دی گئی، تو آپ نے کس طرح جو ہے وہ اس کو اویل کیا. انکریجمنٹ آف انہیلدی کمپٹیشن. آج کل انہیلدی کمپٹیشن یعنی نیگیٹو طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. تو یہ کازز ہیں. اس کے علاوہ بہت سے کازز اور بھی ہیں اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں. بیوروکریسی ہے، ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن لیول پہ ان ایفیشینٹ لوگوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے. یہ کسی کے جان پہچان کے لوگ ہیں یا کسی کے پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، پھر وہ اکارڈنگ ٹو جو میرٹ ہے اس کے حساب سے کام نہیں کرتے. ویک سول پارٹیسپیشن ہے ہماری. اس کے علاوہ لو پریس فریڈم ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے آج کل پریس بھی جو ہے نا وہ فریڈم دکھنے کو لگتی ہے کہ ہاں فریڈم ہے، لیکن حقیقت میں اس کو پولیٹیشینس ہی فالو چلا رہے ہوتے ہیں یا حکومت کے مطابق ہی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں اس کو آزاد کرنا ہے. پریس جتنا آزاد ہوگا اتنا زیادہ سکسیزفل ہوگا. اس کے علاوہ لیول آف گورنمنٹ ڈیسینٹرلائزیشن ہے اور غربت ہے. غربت جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو کر دیتی ہے. اکثر اوقات پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی حالات خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں. ویک پراپرٹی رائٹس ہیں، یعنی لوگوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں دی جاتی ہیں یا ان کی لیگل پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کرپشن کرتے ہیں، یا پھر وہ جو قبضہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور انلیگلی کسی کی پراپرٹی پر جو ہے حق جماتے ہیں. اس کے علاوہ ایبسلیوٹ اتھارٹی کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. ان ایکٹیو اینٹی کرپشن میکینزم. آپ کو پتہ ہے آج کل میکینزم کیسا چل رہا ہے. ڈسکریشنز ہیں، کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہیں. اس لیے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یومیہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہے. چیئرمین نیب کا کہنا ہے جناب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے وہ پاکستان میں ایک سال میں مزید کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. کائنڈلی مائنڈ میں ذہن میں بٹھا لیں. سے نو ٹو کرپشن. یعنی آپ کو اگر موقع مل بھی رہا ہے تو آپ اللہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے ضمیر کو سے سامنے رکھیں، پھر اپنی فیملی کو سامنے رکھیں اینڈ دین کرپشن سے دور رہیں. اسی لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کیپ آنیسٹ اینڈ سے نو ٹو کرپشن. ٹھیک ہے نا. تو میں امید کرتا ہوں کہ کرپشن سے ہم دور رہیں گے. کرپشن سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس میں کرپشن انوالو ہو. نہ صرف یہ بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا بہت چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ موقع ہے چلو پرفارم کر دیں، تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے. ان شارٹ کنکلوژن میں آپ سے میں یہی کہوں گا کہ کرپشن از وائڈ اسپریڈ ان ڈیولپنگ اینڈ ٹرانزیکشن اکنامی. آج کل اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ بیکاز پیپل آر ڈفرنٹ فرام پیپل ایز ادر ویئر بٹ بیکاز کنڈیشنز آر رائپ فار اٹ. اس کے علاوہ موٹیویشن ٹو ارن انکم بہت زیادہ ہے. لوگ چاہتے ہیں جلدی سے کمائیں، جلدی سے امیر ہو جائیں، جلدی سے پیسہ آ جائے. تو یہ جو جلدی سے پیسہ آ جاتا ہے اور جلدی سے امیر ہو جانے کا کانسیپٹ ہے نا، اور ایگریویٹڈ بائی پاورٹی سے دور بھاگ جائیں اور ڈکلائن سویلائزیشن سے طرف نہ جائیں بلکہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرپشن کو جنم دیتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ کرپشن سے ہمیں دور رہنا ہے. اور نمبر آف اپارچونیٹیز آپ کی زندگی میں آتی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور اپنے ضمیر کو سامنے رکھنا ہے اور کرپشن سے دور رہنا. ڈسکریشن آف مینی پبلک آفیشیلز ان بورڈ ان ڈیولپنگ اینڈ ٹرانزیشنز اکنامکس اینڈ دس سسٹمیٹک ویکنیس از
exacerbated by poorly defined, ever changing and poorly disseminated rules and regulations. तो यही कहूँगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना है, सिग्नल्स को नहीं तोड़ना है, आपने छोटे से छोटे एक्टिविटी को जो है वो अपने अहमियत देनी है और करप्शन से दूर रहना है, ब्राइबिंग नहीं करनी है, ब्राइब से बहुत दूर रहना है। यानी आप पैसे दे के बहुत जल्दी से कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन देखें मेरिट पे अगर आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ब्रेक द करप्शन चेन, यानी हमें इस चेन को तोड़ना है। जो लोग, हर कोई जो पावर में आता है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, प्राइवेट गेन हासिल करने की कोशिश करता है, तो हमें इससे बचना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी स्पीच। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और करप्शन से दूर रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम एक पाक और साफ़ और सादी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी